نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم صدق اللہ العظیم۔ 13 جون 2021 اور ذوالقعدہ 1442 کی دوسری تاریخ ہے۔ ہمارے سلسلہ درس کا یہ تیسرا سلسلہ ہے۔ باقاعدہ قرآن عظیم کا درس شروع کرنے سے پہلے میرا ارادہ ہوا کہ کچھ تمہیدی باتیں کی جائیں، جن میں قرآن عظیم کی ضرورت اور قرآن عظیم اللہ کی کتاب کس دلیل کی بنیاد پر ہے اس کو بیان کیا جائے، تاکہ سننے والوں کا ایمان اور ایقان اور یقین پختہ ہو جائے اس بات پر کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے۔ ایک دلیل تو ہم ذکر کر چکے، اور اس کے بعد آج ہم ذکر کریں گے کہ قرآن عظیم اللہ کی کتاب ہے۔ اس پر ہم سیاسی دلیل ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے ایک عقلی دلیل ذکر کر چکے ہیں۔ سیاسی دلیل آج اس بات پر پیش کریں گے کہ قرآن عظیم واقعی آسمانی کتاب ہے، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، چندہ چندہ حکمتی یونانیہ، چندہ چندہ حکمتی یونانیہ، حکمتی ایقانیہ راہم بخاں۔ قرآن عظیم جب نازل ہوا تو ظاہر ہے کہ قرآن عظیم کے نزول سے پہلے بھی اس دھرتی پر، اس زمین پر ایک طویل عرصے سے انسان بستے چلے آ رہے تھے۔ کئی تہذیبیں وجود میں آئیں، کئی ثقافتیں وجود میں آئیں، بڑی بڑی طاقتیں اس زمین پر حکمران بنی، اور ان میں مالدار بھی تھے، ان میں غریب بھی تھے، ان میں پسے ہوئے طبقات بھی تھے، ان میں حکمران اور بادشاہ بھی تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قرآن عظیم کے نزول تک ایک طویل وقت اس زمین پر انسانوں کی آبادی کی صورت میں گزرا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کے نزول کے ساتھ انسانوں کی آبادی یہاں شروع ہو گئی۔ پہلے سے قرآن عظیم کے نزول سے پہلے بھی انسان بستے تھے، طاقتیں تھیں، حکومتیں تھیں، منظم ریاستیں تھیں۔ لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ اس وقت سے لے کر قرآن کے نزول تک دنیا میں مختلف سیاسی نظریات اور سیاسی قوانین موجود تھے، حکومتیں چلتی تھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ تمام قوانین ایک جیسے ہوں۔ ہر خطے کے اپنے اپنے قوانین ہوتے تھے، اپنے اپنے سیاسی اصول ہوتے تھے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن عظیم کے نزول کے بعد وہ کون سی تبدیلیاں ہیں جو قرآن نے ان ہزاروں سالوں پر محیط انسانی آبادی اور انسانی تاریخ میں جو بھی سیاسی نظریات تھے ان کو اتھل پتھل کر دیا، ان میں تبدیلی کر دی، اور تبدیلی بھی ایسی تبدیلی کہ جو انسانوں کے بس کی نہیں تھی۔ یا تو وہ تبدیلی انسان کر نہیں سکتے تھے، یا اگر کر لیتے، یا اگر انہوں نے کی بھی ہے تو اس طریقے سے، کامل طریقے سے نہیں کی جو قرآن عظیم نے کی ہے۔ حالانکہ قرآن عظیم کے نازل ہونے سے پہلے اس زمین پر بڑے عقل مند انسان گزرے، بڑے بڑے حکماء گزرے۔ دیکھیں، افلاطون، بقراط، سقراط، جالینوس،
فیثاغورس اور اس طرح کے ارسطاطالیس وغیرہ وغیرہ، ایک سے بڑھ کر خاص طور پر یورپ کا خطہ جس میں یونان قابل ذکر ہے، یونان کا خطہ ایسا تھا کہ جو حکمت اور دانائی سے بھرپور تھا، مختلف مذاہب تھے، لیکن اس کے باوجود دنیا کی تاریخ میں، دنیا کی سیاست میں قرآن عظیم نے جو تبدیلیاں پیش کی ہے اور دنیا کی سیاست کو جو اتھل پتھل کر دیا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن واقعی اللہ کی کتاب ہے، یہ انسانوں کی بنائی ہوئی کتاب نہیں، ورنہ اس سے پہلے ہزاروں سال میں آنے والے انسان اور بڑے بڑے حکماء اور بڑے بڑے فلاسفر جو اپنے آپ کو کچھ کہتے تھے، جو علوم کا مخزن اور معدن تھے، وہ یہ تبدیلیاں کر لیتے اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے دیتے کہ دنیا میں ایسا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ کہلا سکتا، لیکن بقراط ناکام، سقراط ناکام، فیثاغورس ناکام، بڑے بڑے حکماء ناکام، بڑے بڑے فلاسفر ناکام، اور قرآن عظیم کامیاب ہو گیا، ایسا عجیب معاشرہ پیش کیا۔ یہاں پہ میں نے لفظ سیاست استعمال کیا۔ سیاست دو معنوں میں ہے، ایک معنی وہ ہے جو آج کل ہمارے معاشرے میں ہے، اور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے چالاکی، جھوٹ، فریب، دھوکہ، لوگوں کو بیوقوف بنانا، لوگوں کو الو بنانا اور ان سے اپنا مطلب حاصل کرنا۔ 1917 میں بالشویک انقلاب آیا سوویت یونین میں، زار روس کا تختہ الٹا اور اس کے بعد کمیونسٹ انقلاب آیا۔ تو لینن، اچھا یہ انقلاب غریبوں کی ہمدردی اور کسانوں کی ہمدردی کی بنیاد پر آیا، یعنی انہوں نے، اس انقلاب کے لوگوں نے اپنے آپ کو یہ شو کیا انسانوں کو بیوقوف بنا کر کہ ہم مزدوروں اور کسانوں کے ہمدرد ہیں، اور ان کا نعرہ تھا کہ دنیا بھر کے مزدوروں اکٹھے ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، دنیا بھر کے کسانوں متحد ہو جاؤ اپنے حقوق کے لیے۔ لیکن اسی انقلاب کا ایک رہنما لینن مشہور ہے، اس سے پوچھا گیا، روس کا حکمران گزرا ہے، لینن سے پوچھا گیا کہ لیڈر اور قائد کسے کہتے ہیں، سیاسی لیڈر کون ہوتا ہے؟ اس نے کہا سیاسی لیڈر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی غرض میں اپنی غرض چھپا دے، لوگوں کے مفاد میں اپنا مفاد چھپا دے، اور لوگوں کو بیوقوف اور الو بنائے اور ان کو سبز باغ دکھائے۔ یہ لینن کے الفاظ ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اچھا لیڈر، اچھا رہنما اور اچھا سیاستدان وہ شخص ہے جو لوگوں کو بیوقوف بنا دے۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ سید القوم خادمہم، اچھا حکمران، اچھا لیڈر، اچھا سردار کون ہے؟ جو لوگوں کا نوکر ہو۔ وہ کیا کہتا ہے، وہ کیا تصور دے رہا ہے؟ تو قرآن عظیم نے، اچھا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سیاست دو معنوں میں ہے، ایک جو ہمارے ذہنوں میں ہے موجودہ دور میں، یہ سیاست کا غلط تصور ہے، سیاست کو بدنام کر دیا۔ سیاست بہت مقدس لفظ ہے، سیاست کا استعمال حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر، کہ سیاست انبیاء کرام کا پیشہ ہے، سیاست انبیاء کرام کا طریقہ کار ہے، انبیاء کرام سیاست کرتے تھے، لیکن اس سیاست کا معنی دوسرا ہے، اور یہ جو ہماری سیاست ہے اس کا معنی دوسرا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لفظ بڑا پیارا ہوتا ہے، لفظ کا مفہوم بہت مقدس ہوتا ہے، لیکن اس بار غلط جگہ استعمال سے وہ لفظ گرتے 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 آخرکار ذلیل ہو جاتا ہے، لوگ اس لفظ سے نفرت کرتے ہیں۔ آج سیاست کے لفظ سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ اچھا میرے ساتھ سیاست کر رہے ہو، یعنی استعمال کہاں ہو رہا ہے؟ اچھا میرے ساتھ تم سیاست کر رہے ہو، ہاں یعنی کیا مطلب؟ تم مجھے فریب دے رہے ہو، تم میرے ساتھ فراڈ کر رہے ہو، تم میرے ساتھ چالاکی کر رہے ہو۔ تو لفظ سیاست کا معنی
گرتے 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 اس ذلت تک آ گیا کہ اسے دھوکہ، فراڈ اور فریب میں استعمال کیا جانے لگا۔ حالانکہ سیاست ایک مقدس لفظ ہے جو حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی نے استعمال کیا، اور انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم اجمعین کا پیشہ بتایا ہے۔ انبیاء بنی اسرائیل سیاست کرتے تھے۔ تو اب وہ سیاست اور ہے، صرف لفظی اشتراک ہے، لفظ مشترک ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جیسے خلیفہ لفظ، مثال دے دوں، خلیفہ کا لفظ بہت مقدس اور عظیم الشان لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب کو، حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ کہا، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو خلیفہ کہا۔ یہی خلیفہ جب غلط استعمال ہوتے ہوتے اتنا گر گیا کہ ہمارے معاشرے میں حجام کو، خاص طور پر پنجاب کے دیہات میں، اور وہ شخص جو حجام ہو اس کو خلیفہ کہہ دیتے ہیں۔ اب خلیفہ یہ ایک سازش کے تحت اس لفظ کو اپنے مقام سے گرا دیا گیا۔ اسی طرح بہت سارے الفاظ ہیں۔ ملا ایک بہت مقدس لفظ ہے۔ ملا کسے کہتے ہیں؟ جو سب سے بڑا عالم ہو اس کو ملا کہتے ہیں۔ ملا، سب سے بڑے عالم کو ملا کہتے ہیں۔ ملا علی قاری، جنہوں نے مشکات کی کئی جلدوں میں شرح لکھی ہے، ہرات افغانستان سے تعلق ہے ان کا، اور اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کو ملا کہا جاتا تھا۔ ملا جامی، شرح جامی جنہوں نے لکھی ہے، تو ملا کہتے تھے بڑے عالم کو۔ لیکن اب یہ لفظ اس کو اتنا گرا دیا گیا کہ گرتے 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 اب ایرے غیرے نتھو خیرے کو ملا کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ الفاظ کے ساتھ کبھی کبھی ایسا ظلم ہوتا ہے، تو سیاست کو بھی گرا دیا۔ ساس یسوس سیاستن کا معنی ہے اصلاح کرنا۔ کیا معنی ہے؟ اصلاح کرنا، بگڑی ہوئی چیز کو درست کر دینا، یہ ہے سیاست کا اصل معنی۔ انبیاء کرام بگڑی قوموں کو درست کر دیتے تھے، ان کو شرک سے توحید کی طرف لے آتے، ان کو ظلم سے عدل کی طرف لے آتے، ان کو فسق سے اطاعت کی طرف لے آتے، ان کو بدکاری سے نیکوکاری کی طرف لے آتے۔ یہ انبیاء کی سیاست تھی۔ انبیاء نے کبھی بھی جھوٹ کی سیاست نہیں کی، فراڈ کی سیاست نہیں کی۔ تو ہاں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک شرعی سیاست ہے، اور جو انبیاء کرام کا پیشہ ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ اب یہ جو سیاست ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ شریعت کی نظر میں اس کا معنی کیا ہے؟ سیاست کا معنی یہ ہے کہ انتظام الہی برائے تحفظ حقوق خالق و مخلوق۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا انتظام دو مقاصد کے لیے، کہ اللہ کا انتظام ہو دو چیزوں کے لیے، کہ خالق کائنات اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی محفوظ ہو جائے، مخلوق کے حقوق بھی محفوظ ہو جائے۔ اور جب یہ دونوں حقوق محفوظ ہو جائیں گے تو اس کو ہم سیاست کہیں گے۔ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سیاست کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی محفوظ اور مخلوق کے حقوق بھی محفوظ۔ اب اگر دنیا میں کسی جگہ اللہ تعالیٰ کے حقوق محفوظ نہ ہوں اور مخلوق کے حقوق محفوظ ہوں، تو ایسی سیاست پر لعنت بھیجی جا سکتی ہے، اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ اللہ کے حقوق بلند ہیں مخلوق کے حقوق پر۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص گاڑی میں آ جائے، یہاں ایک مہمان آ جائے اپنی گاڑی میں، اور ہم لوگ اس مہمان کو چھوڑ دیں جو گاڑی میں لے کر آیا ہے، جو ڈرائیور ہے یا چلا کر لایا ہے یا اس میں بیٹھ کر آیا ہے، ہم اس کی طرف توجہ نہ دیں اور ہماری ساری توجہ گاڑی کی طرف ہو۔ ہم گاڑی کی صفائی کا خیال رکھیں، ہم گاڑی کے آئل کا خیال رکھیں، ہم گاڑی کے پانی کا خیال رکھیں، ہم گاڑی کی سیٹوں کا خیال رکھیں، اور اس کی پالش کا خیال رکھیں، اس کی چمک کا خیال رکھیں، اس کی خدمت کریں، اور اس بیچارے کو کوئی پانی کا بھی نہ پوچھے کہ آپ کو پیاس لگی ہے تو پانی پلا دیں۔
آپ بتائیں یہ رویہ درست ہوگا کہ ایک آدمی گاڑی کی خدمت کرے اور گاڑی والے کی خدمت نہ کرے، اس کو نظر انداز کر دے؟ ایسی خدمت پر لعنت ہی بھیجی جا سکتی ہے کہ بھئی وہ بیچارہ بھوک سے مر رہا ہے، وہ بیچارہ پیاس سے مر رہا ہے، اور تم گاڑی کی خدمت میں لگے ہوئے ہو اور کہتے ہو دیکھو جی یہ ہمارے مہمان کی گاڑی ہے، میں کتنی جی جان سے اس کی خدمت کر رہا ہوں۔ تو وہ بھی کہے گا کہ یار لعنت بھیجو اس خدمت پر، پہلے میرا پوچھو، میرے حقوق کا خیال رکھو۔ اس لیے کہ گاڑی والے کے حقوق زیادہ اعلیٰ ہیں گاڑی کے حقوق سے۔ گاڑی کا خیال بعد میں رکھنا ہے، پہلے گاڑی والے کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق، ان دونوں میں سے بلند و بالا حقوق کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ جب کسی سیاسی معاشرہ میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کو تحفظ نہیں ہوگا تو ہم اس معاشرے کو معاشرہ ہی نہیں کہہ سکتے، وہ قابل تعریف ہی نہیں ہو سکتا۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج دنیا میں جتنے ملک ہیں، کسی بھی ملک میں، اس کے کسی بھی ملک کے کسی بھی آئین میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بات نہیں ہوتی، اللہ کے حقوق کے تحفظ کی بات نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اقوام متحدہ جو تمام دنیا کے ملکوں کا مجموعہ ہے اور وہ انسانی حقوق کا چیمپئن بنا ہوا ہے، اس نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ بنایا ہے جس میں پوری دنیا کے انسانوں کے حقوق کے تحفظ کی بات کی ہے، اور اس کے لیے اس نے اصول اور ضوابط وضع کر کے پوری دنیا پر نافذ کیا۔ اس اقوام متحدہ میں مسلمان بھی ہے، یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، سکھ بھی ہے، اللہ کو ماننے والے سب کے سب تمام مذاہب والے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے چارٹر میں، اس کے منشور میں اللہ کے حقوق کے تحفظ کی کوئی بات نہیں۔ اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو حقوق کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ مستغنی ہے، اللہ غنی ہے۔ اس کے حقوق کا تحفظ بھی مخلوق کے حقوق کے تحفظ کی خاطر ہے۔ اللہ کا حق ہم محفوظ رکھیں گے تو مخلوق کے حقوق بھی کیا ہو جائیں گے؟ محفوظ ہو جائیں گے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ حقوق کے تحفظ کا محتاج نہیں ہے، لیکن انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حق سے زیادہ اپنے خالق کے حق کو مقدم رکھیں۔ آج انسانیت اس قدر بغاوت پر اتر آئی ہے کہ پوری دنیا میں کہیں پر بھی کسی بھی آئین میں اللہ کے حقوق کے تحفظ کی بات نہیں ہے۔ حتیٰ کہ پاکستان جو نظریاتی طور پر اسلام کے نام پر بنا، اس کے آئین میں بھی ایک جملہ ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہوگی، بس، اور یہ بھی رسمی جملہ ہے۔ اس کے بعد پورے آئین میں اللہ کے حق کسی حق کی بات نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، انسانوں کے حقوق کی بات تو ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اگر اللہ کا حق بندہ پامال کر دے تو پاکستان میں اس کے لیے کوئی سزا نہیں۔ ہاں، بندے کا حق پامال کر دے تو قانون حرکت میں آ جاتا ہے۔ ملالہ نے کہا نکاح کی ضرورت نہیں ہے، کیا ضرورت ہے ایگریمنٹ کی؟ یہ ایجاب قبول کی، یہ گواہوں کی پارٹنرشپ کافی ہے نا، بس مرد اور عورت مل جائیں، چند دنوں کے لیے دوستی کر لے، کافی ہے۔ بچے پیدا کرنے تو ہو جائیں گے۔ بھائی بلیاں نہیں کرتی، کتے نہیں کرتے پارٹنرشپ سے بچے پیدا، تو پھر کیا ضرورت ہے نکاح کرنے کی؟ اب کتے نہ کریں تو ہم کیوں کریں؟ بلیاں نکاح نہ کریں تو ہم کیوں کریں؟ یہ اس کا نظریہ ہے۔ اور ایک مولوی صاحب نے پشاور میں اس کے خلاف تقریر کی تو اسے ہتھکڑیاں لگا دی۔ اب دیکھو کیوں ہتھکڑی لگائی؟ اس لیے کہ پاکستان کے آئین کہتا ہے کہ تم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، حالانکہ اس نے اللہ کے حق پہ ڈھاکہ مارا۔ اللہ کا حکم ہے کہ نکاح کرو، پورا قرآن بھرا ہوا ہے نکاح سے، لیکن اللہ کے حق کو یہاں پامال کر دیا گیا، پرواہ نہیں، قانون حرکت میں نہیں آئے گا۔ مخلوق کا حق اس کو دھمکی دی گئی ہے، وہ ڈر گئی ہے بیچاری، ہے کتنی مظلوم ہے، اس کو ایک مولوی نے دھمکی دی، لہٰذا فوری طور پر مولوی بیچارے کو ہتھکڑی پہنا دی گئی۔ تو یہ انسانی معاشرے کی ایک میں مثال دے رہا تھا۔ تو اصل وہ ہے کہ اللہ، یعنی اصل
سیاست یہ ہے کہ اللہ بندوں کے حقوق بھی محفوظ ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی محفوظ ہوں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو۔ اب آتے ہیں کہ قرآن عظیم نے وہ کیا کیا، وہ کون سا انوکھا کارنامہ انجام دیا کہ سیاست میں اتھل پتھل پیدا کر دی، سیاست میں ہلچل مچا دی، اور ایسی تبدیلی لے کر آیا قرآن کہ دنیا کا کوئی فلسفہ یا کوئی فلاسفر ایسی تبدیلی نہیں لا سکتا تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے حکماء عاجز آ گئے۔ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، ایک مثال سے سمجھ لیں۔ آج ابھی جو میں نے بات کی انسانی حقوق کی، اور یہ لوگ امن کے ٹھیکیدار اور حقوق کے دعوے دار بنتے ہیں، میرا ایک سوال ہے کہ تم لوگوں نے اپنے آئین اور قوانین بنا کر اعلان کیا کہ ہم نے بہترین آئین بنا دیے، ہم نے معاشرے کے لیے بہترین قانون بنا دیے، لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں چیلنج کے طور پر، مشرق سے لے کر مغرب تک، جنوب سے لے کر شمال تک، مجھے ایک ملک بتا دیا جائے کہ جہاں پر ان قوانین کے نفاذ کی وجہ سے اتنا امن و امان ہے کہ وہاں کوئی جیل نہیں ہے۔ کوئی ایسا ملک کہ وہاں کوئی جیل نہ ہو، وہاں کوئی کچہری نہ ہو، کوئی کورٹ، کوئی عدالت نہ ہو، بلکہ ہر ملک میں جیل بھی موجود ہے، کچہریاں بھی موجود ہیں، اور وہاں سب سے زیادہ رش بھی لگا ہوا ہوتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر تمہارے قوانین نے کیا کیا؟ تمہاری سیاست نے، تمہاری سیاسی قوانین نے، تمہارے آئین نے دنیا کو کیا دیا؟ دنیا کا ہر جرم تمہارے ہاں ہوتا ہے۔ اور اسلام نے کیا کیا؟ قرآن نے کیا کیا؟ وہ سیاسی دلیل میں دے رہا ہوں، وہ سیاسی دلیل کہ تم برسوں غور و فکر کرنے کے بعد، برسوں تجربے کرنے کے بعد، برسوں سوچنے کے بعد، مشورے کرنے کے بعد تم نے اپنے اپنے ملکوں میں بہترین آئین اور قانون بنا دیے، اس کے باوجود جیل ختم، جرم ختم، عدالت ختم نہیں کر سکے، ظلم ختم نہیں کر سکے۔ امریکہ میں ظلم ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جیلیں ہیں یا نہیں ہے؟ ناحق قتل ہوتے یا نہیں ہوتے؟ چوریاں ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ سب سے بڑا علم بردار تو دنیا کا میں وہی ہے، اور اسی طرح اور اپنے آئین اور قانون پر فخر بھی کرتا ہے۔ برطانیہ میں کیا چوریاں نہیں ہوتی؟ لیکن قرآن عظیم کا سیاسی کمال دیکھیے، ایسا نظام دیا، سیاست میں وہ تبدیلی لے کر آیا کہ فاروق اعظم نے 10 سال حکومت کی ہے۔ کتنا عرصہ حکومت کی ہے؟ اور ان پورے 10 سالوں میں ریکارڈ ہے کہ ایک چوری نہیں ہوئی ہے، ایک چوری نہیں ہوئی ہے۔ اسلام میں چور کی سزا کیا ہے؟ اسلام میں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن فاروق اعظم کے پورے 10 سالہ دور میں ایک چور کا ہاتھ نہیں کاٹا گیا۔ کیوں؟ فاروق اعظم کے دور میں اسلام نافذ نہیں تھا۔ بات یہ ہے کہ چوری نہیں تھی، چور نہیں تھے۔ یہ قرآن عظیم کا وہ کمال ہے۔ جیل نہیں تھی، جیل نہیں تھی فاروق اعظم کے دور میں۔ نبی علیہ السلام کے 10 سالہ مدنی دور میں کوئی جیل نہیں تھی۔ اگر کوئی کافر کسی لڑائی میں قید میں آ جاتا تو جیل نہ ہونے کا عالم یہ تھا کہ اسے مسجد میں کسی ستون کے ساتھ باندھ دیا جاتا۔ مسجد میں کسی ستون کے ساتھ، کافر ہے، دشمن ہے، حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے، اور جب گرفتار ہوئے تو کہاں باندھا گیا؟ مسجد میں ستون کے ساتھ، مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ باندھا گیا۔ اگر جیل ہوتا تو مسجد میں باندھا جاتا، اس کو جیل لے کر جایا جاتا۔ 10 سال میں نبی علیہ السلام کے دور میں جیل نہیں تھی۔ لاؤ نہ ایسا قانون، لاؤ نہ ایسا نظام، لاؤ نہ ایسی سیاست۔ یہ ہے سیاست۔ اسلام نے جو سیاست پیش کی ہے، اور پھر آپ کو بتاؤں اسلام نے کیا کیا ہے۔ یہ جو قرآن عظیم نے کیا کیا، انقلاب برپا کیا ہے سیاسی، کہ اس قرآن عظیم نے بادشاہ کو نوکر بنا دیا، اور نوکر اور غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ غلام کو کیا بنا دیا؟ بادشاہ بنا دیا،
اور بادشاہ کو کیا بنایا؟ نوکر بنایا۔ فاروق اعظم ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، اپنی پیٹھ پر مزدوروں کی طرح، نوکروں کی طرح آٹے کا بڑا کٹا اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ امیر المومنین فلاں جگہ ایک غریب خاتون ہے، اس کے گھر میں یہ آٹا پہنچانا ہے، یہ اناج پہنچانا ہے، یہ غلہ پہنچانا ہے۔ امیر المومنین آپ ہمیں کہہ دیتے، ہم لے جاتے۔ تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ کیا قیامت میں بھی میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ جی قیامت میں تو نہیں اٹھا سکتا۔ تو پھر یہاں کیسے اٹھانے کی بات کر رہے ہو؟ مجھے میرا بوجھ، جب میں قیامت میں بھی اپنا بوجھ خود اٹھاؤں گا تو یہاں بھی اپنا بوجھ مجھے خود اٹھانے دو۔ یہ کیا کیا؟ یہ انقلاب، وہ بادشاہت جو تکبر کی علامت تھی، وہ اقتدار جو غرور کی علامت تھی، وہ دولت جو دہشت کی علامت تھی، وہ فرعونیت کی علامت تھی، اس کو اتنا گرا دیا کہ حکمران کو عوام کا نوکر بنا دیا۔ یہ کام افلاطون کا فلسفہ نہیں کر سکا، یہ کام سکندر نہیں کر سکا پوری دنیا فتح کرنے کے باوجود، یہ کام کہ بادشاہ کو غلام بنا دے حکومت کے باوجود۔ اونٹ پر غلام سوار ہے اور بادشاہ نے اونٹ کی مہار اور نکیل پکڑی ہوئی ہے، اور مزدور اور غلام کی طرح آگے آگے لے کر جا رہا ہے۔ اور کہاں؟ بیت المقدس۔ حضرت فاروق اعظم بیت المقدس میں اس شان سے داخل ہوئے کہ آپ نے اونٹ کی لگام اور مہار پکڑی ہوئی تھی، اور آپ کا غلام نوابوں کی طرح اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ خود ربع دنیا کا بادشاہ زمین پر پیدل جا رہا ہے اور اس کا غلام سواری پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ انقلاب کیسے آیا؟ یہ انقلاب ارسطو کا فلسفہ نہیں لا سکا، یہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں لا سکی۔ یہ مزاج بدل دیا انسانوں کا کہ بادشاہ ہوتے ہوئے انہیں خادم بنا دیا، اور خادموں کو بادشاہ بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ بادشاہ بنا دیا۔ ایک خاتون ہے، ام ہانی، عورت ہے، عورت کی کیا طاقت ہے، عورت کی رائے کی کیا اہمیت ہے، لیکن عین حالت جنگ میں وہ ایک کافر کو پناہ دے دیتی ہے۔ نام ہے ام ہانی۔ ایک کافر کو پناہ دیتی ہے۔ جرأت نہیں ہے کہ کوئی شخص، کوئی صحابی اس کافر پر ہاتھ اٹھا سکے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا آجرنا من آجرتے، ہم نے بھی اس کو پناہ دے دی، اے ام ہانی جس کو تو نے پناہ دے دی۔ ایک عورت کو جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جانوروں سے بھی بدتر حالت تھی اس کو اتنا بڑا مقام دے دیا۔ یہ سیاسی تبدیلی، یہ سیاسی انقلاب، یہ قرآن کے سوا کوئی کتاب نہیں کر سکی، قرآن کے سوا کوئی نظام نہیں کر سکا۔ اور کیا بتاؤں آپ کو، قرآن نے وہ کمال کیا ہے کہ دشمنوں کی کایا سیکنڈوں میں پلٹی ہے، سیکنڈوں میں۔ ایک واقعہ ہے آپ کو بتاؤں، جب مکہ فتح ہوا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور ان کی گھر والی سیدہ ہند رضی اللہ عنہا، حضرت ابو سفیان بھی اسی وقت مسلمان ہوئے فتح مکہ سے کچھ پہلے، اور فتح مکہ کے بعد سیدہ ہند آئی ہے، نبی علیہ السلام کی سخت دشمن، کٹر دشمن، ابھی تک دشمن، آپ کے سامنے آ کر بیٹھتی ہے، اور بیٹھنے کے بعد آپ سے بات چیت شروع کرتی ہے۔ بات چیت کے بعد کہتی ہے لائیے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتی ہوں، بیعت کر لیتی ہے، کلمہ پڑھ لیتی ہے۔ اب دیکھیں سیکنڈوں میں دنیا ایسا انقلاب کہیں نہیں لا سکتی جو انقلاب قرآن لے کر آیا ہے۔ سیکنڈوں میں وہ کیا سے کیا بن گئی۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی، سیدہ ہند رضی اللہ عنہا نے فرمایا اس گھڑی سے پہلے، یہ جو ابھی وقت ہے، اس لمحے سے پہلے پوری زندگی آپ سے زیادہ مجھے کوئی کسی سے نفرت نہیں تھی، نہ آپ سے نہ آپ کے خیمے سے زیادہ مبغوض، زیادہ برا مجھے کوئی نہیں لگتا تھا، میں آپ سے نفرت کرتی تھی۔ برملا کہا دل میں جو بات تھی، اور کہنے لگی ابھی میں آپ کے ہاتھ پر میں نے کلمہ کیا پڑھا
کہ اب پوری دنیا میں آپ سے زیادہ محبوب مجھے کوئی نہیں، آپ سے زیادہ مجھے کسی سے محبت نہیں۔ ایک عورت جو دشمن عورت ہے، اس کی اسلام قرآن نے کیا سیاست پیش کی ہے کہ اس کی کایا لمحوں میں پلٹ گئی۔ اسلام نے کیا کیسا لوگوں کے دماغ پلٹ دیے، بزدلوں کو بہادر بنا دیا اور بہادروں کو شجاع ترین بنا دیا۔ یہ تو قرآن کی سیاست کا کمال ہے۔ حتیٰ کہ ان کو وہ یقین بخشا کہ جس نے دنیا کے خطرناک زہر کو بھی قند بنا دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جرنیل ہیں، اسلام کے عظیم الشان جرنیل۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے خلاف دشمنوں نے بڑی سازشیں کی، کافروں نے میدان جنگ میں کہ ان کو قتل کر دیا جائے، جان چھوٹ جائے۔ ہر جنگ میں فتح اپنے نام کر دیتے ہیں، کیوں نہ کرتے؟ اللہ کے نبی نے ان کو سیف اللہ کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ اور اللہ کی تلوار تو ہمیشہ فتح ہی پاتی ہے، شکست نہیں ہو سکتی اسے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جب میدان جنگ میں کفار ناکام ہو گئے، انہوں نے پروگرام بنایا کہ آپ کو ہم زہر پلا دیں گے۔ انہوں نے زہر تیار کیا، زہر، اتنا زہر کہ انتہائی خطرناک۔ تو اب آپ کو پلانے کی سازش کرنے لگے، اتفاقاً پلا نہ سکے۔ حضرت خالد کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں، مجھے مارنا چاہتے ہیں، ناکام ہوئے۔ تو ان کو پکڑا، ان سے کہا کہ بھئی تم کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا جی سچی بات یہ ہے کہ آپ سے ہم بڑے تنگ ہیں، ہم آپ کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، ہم آپ کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، تو میدان میں تو ختم نہ کر سکے تو ہم نے سازش کی، ہم نے کہا زہر پلا دیں گے، جان چھوٹ جائے گی۔ فرمایا اچھا مجھے مارنا چاہتے ہو، زہر پلا کے مارنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں چاہتے تو تھے، اب ناکام ہو گئے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، وہ زہر لے آؤ، وہ زہر لے آؤ جو تم نے تیار کیا۔ انہوں نے کہا جی بہت خطرناک ہے، ہم نے بڑی محنت کی اس کو زہریلا بنانے میں۔ فرمایا کوئی بات نہیں، لے آؤ۔ وہ زہر لے کر آئے، خالد بن ولید نے زہر لیا، بسم اللہ پڑھی اور زہر پانی کے ساتھ نگل لیا۔ زہر پانی کے ساتھ، اب سب کی آنکھیں پھٹی رہ گئی اور سوچنے لگے کہ اب تب میں خالد بن ولید دنیا سے چلے جائیں گے۔ زندہ رہے، طویل عرصہ زندہ رہے، انہیں زہر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ یہ قرآن کی وہ سیاست ہے جس نے لوگوں کے ذہنوں کو ہی تبدیل نہیں کیا، ان کے ذہنوں کے اذعان اور ایقان سے اشیاء کی اور چیزوں کی حقیقت بھی بدل گئی۔ تو زہر بھی ان کے لیے قند بن گیا اور زہر بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکا۔ یہ قرآن عظیم کی وہ سیاست ہے، وہ سیاسی انقلاب ہے، وہ سیاسی تبدیلی ہے۔ یہ ایسی تبدیلی دنیا میں کوئی نظام، کوئی قانون، کوئی کتاب، کوئی معاشرہ، کوئی حکمت، کوئی فلسفہ نہیں لا سکا۔ قرآن لے آیا جو انسانوں کے بس میں نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں ہے، ایک کافر کے ساتھ لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے اس کافر کو گرا دیا، گرانے کے بعد اس کے سینے پر بیٹھ گئے اور تلوار نکال کر اس کی گردن کاٹنے لگے۔ اس نے نیچے سے تھوک دیا، آپ فوراً ہٹ گئے، اس کو چھوڑ دیا۔ وہ حیران ہوا، پوچھا کہ بھئی آپ تو مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، آپ نے مجھ پر قابو پا لیا، ایک دم کیا ہوا کہ آپ اتر گئے اور آپ نے مجھے چھوڑ دیا؟ حضرت علی نے فرمایا سنو، پہلے میں اللہ کے لیے تمہیں قتل کر رہا تھا۔ کس کے لیے قتل کر رہا تھا؟ اللہ کے لیے۔ اور اب میں اپنی ذات کے لیے قتل کرنے لگا تھا۔ تو اسلام اور قرآن نے ہمیں یہ سیاست بتائی ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے تو اللہ ہی کے لیے کرنا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں کرنا۔ اس لیے میں تجھ سے ہٹ گیا۔ اس نے وہی کلمہ پڑھ لیا۔ بات یہ ہے کہ یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ ذات کی نفی کر دی، نظریے کو مقدم کر دیا۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی تو بڑے بڑے معاشرے گزرے، ان میں ایسی مثال کیوں نہیں ملتی؟ اور یہ تو میں نے آپ کو 2 3 4 5 مثالیں دی۔
اگر ہم قرآن کی سیاست کو تفصیل سے دیکھیں کہ قرآن نے دنیا کی سیاست میں کیا ہلچل مچا دی، کیا ایسی تبدیلیاں لے کر آیا یہ قرآن کہ جو دنیا کی کوئی انسانی طاقت وہ تبدیلی نہیں لا سکتی تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایسا ایثار کہ عبد الرحمن بن عوف ہجرت کر کے آتے ہیں، کفار سب کچھ چھین لیتے ہیں، پیسے چھین لیے، اونٹنی چھین لی، سواری چھین لی، بچہ چھین لیا، بیوی چھین لی، سب چیزیں چھین لی۔ کہا یہ پیسہ تم نے یہاں کمایا ہے، مدینے میں نہیں کمایا، یہاں سے باہر لے کے نہیں جا سکتے، پیسہ ہمیں دو۔ جو سفر کے لیے خرچہ انہوں نے لیا تھا چھین لیا۔ پھر قبیلے والے آئے، کہا یہ اونٹنی بھی تو یہیں پیدا ہوئی ہے، یہ مدینہ کی تو نہیں ہے، اسے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ وہ بھی چھین لی۔ اپنے گھر والے آئے، انہوں نے کہا یہ بچہ ہمارا ہے، ہماری نسل ہے، ہم تمہیں لے جانے نہیں دیں گے، اگر تیرا بیٹا ہے تو ہمارا پوتا بھی ہے، ہمارا بھتیجا بھی ہے، ہم تمہیں یہ لے جانے نہیں دیں گے۔ فرمایا لے جاؤ۔ بچہ بھی چھین لیا، چھوٹا سا بچہ۔ سسرال والے آئے، انہوں نے کہا عبد الرحمن تم تو جا رہے ہو، یہ بیوی کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا بیوی ہے لے کے جا رہا ہوں۔ کہا نہیں یہ تو ہماری بیٹی ہے، ہم یہ لے کے جانے نہیں دیں گے۔ عبد الرحمن پیدل روانہ ہو گئے اکیلے مکہ سے مدینہ۔ ہمارے راسخان بھائی یہ بڑے سیدھے سادے آدمی ہیں، یہ بہت عرصے تک ان کو یہ غلط فہمی رہی کہ مدینہ اور مکہ دونوں ایک ہی احاطے میں ہیں، یعنی مسجد حرام کے اندر کعبہ بھی ہے اور وہیں پر ساتھ میں ادھر خانہ کعبہ ہے تو ادھر مسجد نبوی ہے، ایسا ہی ہے۔ پھر جب یہ وہاں چلے گئے اور انہوں نے دیکھا کہ مکہ یہاں ہے اور مدینہ تو کئی سو میل دور ہے تو بیچارے پریشان ہو گئے۔ تو پھر یہاں آ کے بتانے لگے کہ بھائی میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ مسجد نبوی، نبی علیہ السلام کا روضہ اور خانہ کعبہ دونوں ایک ہی جگہ ہیں۔ بھائی یہ کہ غلط فہمی تمہیں کیسے ہوئی؟ کہا تصویروں میں دونوں ساتھ ساتھ نظر آتے تھے، یہ تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ دونوں بہت دور ہیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف کئی سو میل کا سفر طے کرنے کے بعد مسجد نبوی پہنچتے ہیں، بالوں میں مٹی ہے، کپڑوں میں مٹی ہے، بدن مٹی سے اٹا ہوا ہے، تھکاوٹ سے چور چور پیدل آئے ہیں، سواری بھی نہیں۔ مسجد نبوی پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، سلام پھیرا، پیچھے دیکھا عبد الرحمن کھڑا ہے، عبد الرحمن کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا عبد الرحمن کہو کیسے آنا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، صرف ایمان بچا کے آیا ہوں، صرف ایمان بچا کے آیا ہوں۔ سب کچھ لٹ گیا، مال لٹ گیا، سواری لٹ گئی، بچہ لٹ گیا، بیوی لٹ گئی، پر ایمان رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عبد الرحمن کوئی بات نہیں، سب کچھ لٹا کے آئے ہو، ایمان بچا کر آئے ہو تو سمجھ لو کہ سب کچھ بچا کر آ گئے ہو۔ تو ایک صحابی اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے دو گھر ہیں، ایک گھر عبد الرحمن کو دیتا ہوں۔ ادھر سے دوسرا اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میری فلاں زمین ہے اور فلاں جگہ باغ ہے اور دوسرے باغات بھی ہیں، میں اپنا ایک باغ اور اپنی ایک زمین عبد الرحمن کو دیتا ہوں۔ تیسرا اٹھا، اب آسمان دنگ ہے، ایسا واقعہ نہ ارسطو کے زمانے میں دیکھا، نہ سکندر کے زمانے میں، نہ روم کی سلطنت میں، نہ کسرا کی سلطنت میں۔ وہاں کی کیا حالت تھی؟ وہاں کی حالت تو یہ تھی، وہاں تو سگوں کا بھی کوئی احترام نہیں تھا، سگی ماں اور بیٹے کا۔ یہ روم اس وقت کی سپر پاور، بیزنطینی سلطنت، سن 54 عیسوی میں یہاں پر ایک حکمران گزرا ہے جسے نیرو کہتے ہیں، کہتے ہیں روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا، مشہور مقولہ ہے۔ یہ نیرو، اس کی ماں نے اپنے سگے چچا سے شادی کی، سگے چچا سے، اور پھر اسی کی ماں نے اسی بادشاہ کے ساتھ جو اس کا سگا بیٹا تھا اس کے ساتھ بدکاری کی۔ یہ حالت بادشاہوں کی تھی، بادشاہ قوم کے نمائندے ہوتے ہیں،
قوم کا آئینہ ہوتے ہیں، قوم کی تصویر حکمرانوں میں نظر آتی ہے۔ جب حکمرانوں کا یہ حال ہو تو نیچے قوم کا کیا حال ہوگا؟ اور یہاں دوسری طاقت تھی کسریٰ کی، حالانکہ یہ بیزنطینی سلطنت معمولی سلطنت نہیں تھی، اس کی سرحدیں شام سے ملتی تھی، برطانیہ، فرانس، پورا یورپ اس کے نیچے تھا، اور یہاں ایشیا میں شام تک اور یمن تک اس کی حکومت تھی۔ اور دوسری طرف کسریٰ بھی دوسری بڑی طاقت تھی، یہ ہند، ہندوستان، پاکستان، یہ سب اس کے زیر نگین تھے۔ یہاں کی حالت یہ تھی کہ یہاں مزدک نے ماں بہن بیٹی کو حلال کر دیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو وہاں کی حالت تھی، اور ایک معاشرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن عظیم کے آئین اور قرآن عظیم کی سیاست کی رہنمائی میں بنایا ہے۔ ایک صحابی اٹھا، اس نے کہا اللہ کے نبی میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، عبد الرحمن اس سے نکاح کر لے۔ اتنا بڑا ایثار! وہ تو عبد الرحمن ابن عوف تھے، اس نے سب کا شکریہ ادا کیا، کہا بھائیو آپ لوگوں نے اتنی بڑی قربانی دی، میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مجھے بازار کا راستہ دکھا دو، میں خود اپنے لیے سب کچھ کما لوں گا، گھر بھی بنا لوں گا، بیوی بھی اپنا کہیں سے وہ کر لوں گا انتظام، اور باقی چیزوں کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ایثار، یہ معاشرہ جس کا قرآن نے ذکر کیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، انسانوں کے وہ خود غرض دنیا کی سیاست میں، سیاست کیا ہے؟ خود غرضی، اس دنیا کی سیاست میں ایسے درجے کا ایثار کہ جس سے بڑھ کر ایثار کی مثال پیش نہیں ہوتی، ایسی سیاست، ایثار والی سیاست کون سی کتاب لے کر آئی ہے؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ ایسی انہونیاں صحابہ کرام کے صورت میں، ایسی انہونیاں، ایسی انوکھی مثالیں کہ دنیا آج بھی دنگ ہے کہ قرآن جیسا سیاسی نظام لے کر آیا، جیسا سیاسی انقلاب لے کر آیا، جیسے سیاسی تبدیلی لے کر آیا، دنیا کی کوئی طاقت آج تک ویسا سیاسی نظام لے کر نہیں آ سکی ہے۔ دنیا کی کوئی تہذیب ایسا سیاسی تمدن پیش نہیں کر سکی ہے۔ یہ قرآن عظیم کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل ہونے کی نشانی ہے، بلکہ دلیل ہے۔ اور آج بھی اگر دنیا قرآن عظیم کے اس اعجاز کو نہ مانے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، پھر آنکھیں اندھی نہیں ہیں، اصل میں دل اندھے ہیں، اور ان دلوں کی نابینا ہونے کی وجہ سے، اندھے ہونے کی وجہ سے ان کو حقیقت نظر نہیں آتی۔ ورنہ قرآن عظیم الحمدللہ اس میدان میں بھی اپنی حقانیت اور صدق اور سچائی ثابت کر چکا ہے، اور بتا چکا ہے کہ میں نے جو نظام دیا ہے ایسا نظام دنیا کا کوئی طبقہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن عظیم کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر ہمارا ایمان پختہ فرمائے۔